ان تمام ہنگاموں میں 3 سال گزر گئے۔ اس دوران محمود نے کئی بار نظام شاہ کو خواب میں دیکھا۔ اس مرتبہ نظام شاہ بہت اداس اور پریشان نظر آئے تھے۔ محمود جب بھی نیند سے بیدار ہوتا اپنے آپ کو بہت زیادہ دل گرفتہ محسوس کرتا۔ مسلسل کئی دن تک اس کے دل و دماغ پر گہری اداسی مسلط رہتی۔ پھر تنہائی میں غائبانہ طور پر نظام شاہ کو مخاطب کر کے کہتا، شیخ میں وعدہ فراموش انسان نہیں ہوں، مجھے اپنا ایک لفظ یاد ہے، میں بہت جلد آپ کے خواب کی تعبیر پیش کروں گا، مگر ذرا ان فتنوں پر قابو پا لوں جو مجھے ہر وقت گھیرے رہتے ہیں۔ اس غائبانہ گفتگو کے بعد محمود کو محسوس ہوتا کہ اس کے دل و دماغ سے ایک بار گراں اتر گیا ہے۔ 390 ہجری میں محمود کو مجبوراً ہرات سے سیستان کی جانب سفر کرنا پڑا۔ اس اچانک سفر کی وجہ وہ ہزاروں درخواستیں تھیں جو سیستان کے باشندوں نے ولی غزنی کی بارگاہ میں ارسال کی تھیں۔ اہل سیستان نے بڑے دردناک لہجے میں ولی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، امیر، ظاہری اعتبار سے آپ اہل ایمان کی آخری امید ہیں، اگر آپ نے بروقت مداخلت نہیں کی تو سیستان کی زمین پر بسنے والے بہت سے کمزور مسلمان گمراہی کی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اہل سیستان نے اپنے خطوطوں میں یہاں کے حاکم کے مظالم کی لرزاخیز داستانیں رقم کی تھیں۔ اس وقت سفاری خاندان کا آخری بادشاہ خلف بن احمد سیستان کا حکمران تھا اور سیستان کے ساتھ مکران کا علاقہ بھی اس کے قبضے میں تھا۔ خلف بن احمد کا بیٹا اپنی بلند کرداری کے باعث یہاں کی رعایا میں بہت مقبول تھا۔ پھر بیٹے کی یہی محبوبیت جفا پیشہ باپ کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکنے لگی۔ انجام کار خلف بن احمد نے اپنے جوان سال بیٹے کو بغاوت کا جھوٹا الزام لگا کر گرفتار کیا اور پھر نہایت سفاکانہ انداز میں قتل کرا دیا۔ اہل سیستان نے خلف بن احمد کے مظالم کی تفصیلات لکھنے کے بعد یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اس نے دین اسلام ترک کر کے کرامتہ کا مذہب اختیار کر لیا ہے اور اب یہاں کی عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے حکمران کا عقیدہ اختیار کر لیں۔ خلف بن احمد کے دیگر مظالم اپنی جگہ، لیکن محمود کی آتش غضب کو بھڑکانے کے لیے صرف یہ بات کافی تھی کہ وہ کرامتہ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ ولی غزنی نے اپنے معتبر سرداروں سے مشورے کیے اور اپنی تازہ دم جانثاروں کی فوج لے کر سیستان کی طرف بڑھا۔ خلف بن احمد کی رعایا ویسے ہی اس کے مظالم سے عاجز تھی اور فوج بھی بددل نظر آ رہی تھی، اس لیے یہ معرکہ بہت مختصر ثابت ہوا۔ ولی سیستان نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر محمود کے اوقاف صفت سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے اپنے امیر کے حضور حاضر کر دیا۔ محمود نے نہایت تحقیر آمیز نظروں سے خلف بن احمد کی طرف دیکھا اور آتشی لہجے میں مخاطب ہوا، اے حقیر کیڑے، کیا تو اسی طاقت پر اہل ایمان کے عقیدے بدلنے چلا تھا؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے خلف بن احمد نے ندامت سے سر جھکا لیا، ناشکرے، تجھ سے سونے اور چاندی کی روٹیاں ہضم نہیں ہوتی اور تو اپنے پیدا کرنے والے سے سرکشی اختیار کرنے لگا۔ محمود کی زبان سے نفرت اور غضب کی آگ برس رہی تھی۔ اب اس خارش زدہ کتے کی طرح زندگی بسر کر جسے ہر در سے دھتکارا جاتا ہے۔ سلطان نے ذی چشم، میں لاکھ گناہگار سہی، مگر آپ کے رحم و کرم کا دامن بہت وسیع ہے۔ میں اس امید کے ساتھ ولی غزنی کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی آپ کے دامن کرم کے کسی نہ کسی گوشے میں ضرور سما جائے گی۔ خلف بن احمد بڑی ریاکاری اور چرب زبانی سے کام لے رہا تھا۔ سلطان والا، میں اپنے سابقہ عقیدے سے تائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک صحیح مسلمان کی طرح زندگی بسر کروں گا۔ محمود کے چہرے پر بھڑکنے والی نفرت اور غضب کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ پھر اہل دربار نے دیکھا کہ ولی غزنی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور خلاف توقع اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تیری توبہ کو تو ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ یہ حالت جبر کی توبہ ہے، مگر تیری زبان سے ادا ہونے والے ایک لفظ نے میری آتش غضب کو ٹھنڈا کر دیا اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ محمود شگفتہ لہجے میں بول رہا تھا، پہلے میرا خیال تھا کہ تجھے بھی امیر جلال کی طرح منہ کالا کر کے سیستان کی گلیوں میں پھراؤں اور پھر تیرا سر تن سے جدا کر کے تیری لاش کو گوشت خور پرندوں کی غذا بننے کے لیے کسی جنگل میں ڈال دوں، مگر اس لفظ نے میرے ارادے بدل دیے۔ تجھے مبارک ہو خلف بن احمد، یہ نئی زندگی تجھے مبارک ہو۔ محمود نے بلند آواز میں کہا، تو بہت خوش نصیب ہے کہ میرے قہر سے بچ گیا۔ پھر محمود ولی سیستان کو زنجیروں میں جکڑ کر غزنی لایا اور نظام شاہ کی قدم بوسی کو حاضر ہوا۔ شیخ، میں نے اللہ کے فضل سے سیستان میں ابھرنے والی اس مذہبی فتنے کو بھی کچل ڈالا۔ محمود نہایت پرجوش لہجے میں اپنے مارکہ آرائیوں کی تفصیل بیان
بیان کر رہا تھا، فرزند ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ نظام شاہ نے ولی غزنی کو دراز عمری اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ محمود نظام شاہ کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ شیخ میں جانتا ہوں، یہ کہتے کہتے ولی غزنی کے چہرے پر ندامت کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا، مگر یہ داخلی فتنے مجھے دم نہیں لینے دیتے، ذرا ان سے فراغت حاصل ہو جائے، میں سومنات کو بھولا نہیں ہوں۔ نظام شاہ یکایک بہت اداس نظر آنے لگے تھے۔ فرزند تمہیں کیا خبر ہے کہ تمہارا یہ بوڑھا شیخ روز و شب کس اذیت میں مبتلا رہتا ہے؟ نظام شاہ کے لہجے میں رقص جھلکنے لگی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب سفیر اجل آن پہنچے اور دروازے پر دستک دے کر کہے، نظام شاہ اٹھ کے تیری سانسوں کی مہلت ختم ہو گئی۔ بس ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ اگر اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے سے پہلے قبر میں اتار دیا گیا تو پوری زندگی رائگاں جائے گی۔ اپنے پیدا کرنے والے سے کیا کہوں گا کہ دنیا میں کیوں گیا تھا اور کیا کر کے واپس لوٹا ہوں؟ اب نظام شاہ کی آنکھیں بھی بہنے لگی تھی۔ محمود بہت دیر تک اداس بیٹھا رہا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، شیخ کہیں آپ میری نیت پر تو شبہ نہیں کر رہے؟ واللہ میں جھوٹا اور بد عہد نہیں ہوں۔ نہیں فرزند، ہرگز نہیں۔ نظام شاہ بے قرار ہو کر بولے، تم پر شبہ کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے میں اپنی ذات پر شبہ کروں۔ اللہ تمہیں ان مسائل سے نجات دے اور دشمنوں کے فتنے و شر سے محفوظ رکھے۔ پھر کچھ دن بعد محمود نے ایک عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا۔ تمام امراء سلطنت نے ولی غزنی کو شاہ ترکستان سے نئے رشتہ قائم ہونے اور مسلسل کئی فتوحات حاصل کرنے پر دلی مبارکباد کے ساتھ قیمتی نظریں بھی پیش کیں۔ اس تقریب میں نگار خانم بھی شریک ہوئی۔ محمود اسے دیکھ کر بے قرار نظر آنے لگا۔ ولی غزنی کو محسوس ہوا کہ نگار خانم بھی اس سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، مگر دوسری خواتین کی موجودگی میں وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دے سکتی۔ محمود نے اس صورتحال کا احساس کرتے ہوئے نظریں پیش کرنے والی تمام معزز مستورات کو رخصت کر دیا۔ امیر معظم، یہ اقدام مناسب نہیں تھا۔ یکایک نگار خانم کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ کیوں؟ محمود نے چونک کر کہا۔ غزنی کی یہ محترم خواتین میرے متعلق کیا سوچیں گی؟ نگار خانم کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ امیر معظم اپنی روش سے استجاب فرمائے، کہیں آپ کا یہ التفات مجھے مجرم نہ بنا ڈالے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے نگار خانم۔ ولی غزنی بہت زیادہ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل و دماغ قابو میں نہیں رہتے۔ آپ لاکھوں انسانوں کے سردار ہیں۔ نگار خانم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر آپ ہی کے دل و دماغ توازن کھو بیٹھے تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنا حال اور مستقبل آپ کے حوالے کر چکی ہے؟ مجھے احساس ہے۔ محمود کی آواز میں شدید اضطراب شامل تھا۔ اگر میری موجودگی آپ کو انتشار میں مبتلا کر دیتی ہے تو آئندہ کبھی قصر شاہی کا رخ اختیار نہیں کروں گی۔ اچانک نگار خانم کا لہجہ بدل گیا تھا۔ میں تو امیر غزنی کو نئی فتوحات پر مبارکباد دینے آئی تھی۔ میں نے یہ شادی ایک شدید سیاسی ضرورت کے تحت کی ہے۔ اگرچہ نگار خانم کا مفہوم کچھ اور تھا، لیکن محمود احساس جرم سے گھبرا کر بولا، میں اس شادی سے بہت خوش ہوں۔ نگار خانم کے لہجے میں طنز کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ انتہائی سادگی کے ساتھ کہہ رہی تھی، اب آپ صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں، بس اپنی سیاسی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ سیاسی اعتبار سے توانا ہوں گے تو قوم بھی مضبوط اور خوشحال ہوگی۔ یہ کہہ کر نگار خانم واپس چلی گئی۔ محمود اداس نظروں سے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو غزنی کی تمام خواتین سے مختلف تھی۔ پھر اس تقریب کے آخری دن محمود نے سلطنت کے امیروں، فوج کے سرداروں اور معززین شہر کی موجودگی میں اعلان کرتے ہوئے کہا، مجھے ذاتی طور پر لفظ سلطان بہت پسند ہے۔ آئندہ باشندگان غزنی اور اہل دربار پر لازم ہے کہ وہ میرے نام کے ساتھ یہی لفظ استعمال کریں۔ محمود کے لہجے میں عجیب سی سرشاری تھی جو اس سے پہلے محسوس نہیں کی گئی تھی۔ حاضرین کو پہلی بار احساس ہوا کہ امیر غزنی کا لہجہ یکسر بدل گیا ہے اور چہرے پر اس جلال شاہی کا اظہار ہونے لگا تھا جس میں غرور اور طمانت کا رنگ بھی شامل تھا۔ محمود کے اس فرمان کے ساتھ ہی پورا دربار سلطان ذی وقار، سلطان والا چشم، سلطان معظم اور سلطان ذی شان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ آوازیں وہی تھی مگر ایک لفظ کی تبدیلی نے دربار کی فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ محمود کچھ دیر تک کیف و سرور کے عالم میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر جذبات سے ملغوب ہو کر تخت پر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر درباریوں کے نعروں کا جواب دینے لگا۔ محمود کے لیے سلطان کا لفظ سب سے پہلے ولی سستان خلف بن احمد نے استعمال کیا تھا اور پھر اسی دن سے یہ لفظ اس کے نام کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وہ امیر محمود کے بجائے سلطان محمود غزنوی تھا۔ پھر اسی سال سستان میں سونے کی ایک کان نمودار ہوئی جو ظاہری اعتبار سے کسی درخت کی مانند تھی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ اس کان میں محدود
सतह तक सोना मौजूद होगा, मगर इसे जिस कदर खोदा गया इसी कदर कीमती धातें बरामद होती रहीं, यहाँ तक कि कान की गोलाई 3 गज तक पहुँच गई। सुल्तान ने ये हैरत अंगेज खबर सुनी तो गजनी से सिस्तान पहुँचा और सोने का अंबार देखकर अपने खालिक का शुक्र अदा किया। अल्लाह हर शय पर कादिर है और बेहिसाब देने वाला है, वो जिसे चाहे जिस तरह नवाज दे, इसे कोई रोकने वाला नहीं। सोने की कान देखकर अहले सिस्तान ने कहा कि ये सुल्तान महमूद की नेक नियति का सिला है। खल्फ बिन अहमद के दौर हुकूमत में भी यही ज़मीन थी और यही सोना था, मगर इसकी बदअकीदगी और मजालिम के सबब ज़मीन ने इस खजाने को छुपा लिया था। मगर जैसे ही सुल्तान महमूद आया, इस खित्ता अर्ज़ ने अपना तमाम सोना उगल दिया। अभी महमूद सस्तान में ही था कि इसके चंद जासूस बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर गजनी से सस्तान पहुँचे। फिर उन्होंने अपने फरमारवा के रूबरू गर्दने खम करते हुए कहा, सुल्तान आली कदर, आपके नमकख्वारों की ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि राजा जयपाल अपने ज़बरदस्त लश्कर के साथ पेशावर की तरफ बढ़ रहा है। क्या वो नामुराद अब तक जिंदा है? सुल्तान महमूद किसी शोले की मानिंद भड़क उठा। क्या राजा जयपाल अभी तक शिकस्त और रुसवाई के अंधेरों में गर्क नहीं हुआ? सुल्तान ने इंतहाई कहरनाक लहजे में अपने मुखबिरों से पूछा, हमारी इत्तलात के मुताबिक राजा जयपाल ना सिर्फ जिंदा है बल्कि वो सुल्तान वाला से अपनी शिकस्त का इंतकाम भी लेना चाहता है। गजनी के जासूसों ने बदस्तूर झुके हुए सरों के साथ कहा, शायद इसका दम आखिर करीब आन पहुंचा है। ये कहकर महमूद इसी वक्त सस्तान से गजनी की जानिब रवाना हो गया। फिर गजनी पहुंचकर सुल्तान महमूद निजाम शाह की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख, मैं राजा जयपाल की सरकोबी के लिए हिंदुस्तान की तरफ जा रहा हूँ। सुल्तान ने आजिज़ाना लहजे में कहा, मैं समझता था कि ये फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, मगर इसने पूरी शिद्दत के साथ दोबारा सर उभारा है। मुझे इस नाजुक मौके पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी सल्तनत दाखिली इंतशार से महफूज रहे। मैं डरता हूँ कि कहीं मेरे पीछे गजनी के दुश्मन कोई नया मुहाज ना खोल दें। बस अपने इरादे नेक और बुलंद रखो फर्जंद, अल्लाह तुम्हें हर मुहाज पर फतह बख्शेगा। निजाम शाह ने नहायत पुरसोज लहजे में कहा, तुम्हारी ज़ात के सिवा मेरी दुआओं का कोई दूसरा मरकज़ नहीं, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भूल गया हूँ। सुल्तान महमूद ने बड़ी अकीदत से निजाम शाह के हाथों को बोसा देना चाहा, मगर गजनी के मर्द कलंदर ने वली गजनी को इस इरादे से बाज रखा, तुम अपनी ज़ात को इन फरावात से दूर रखो कि ये शख्सियत परस्ती की इब्तदा है और यही शख्सियत परस्ती कभी कभी इंसान को हलाकत में भी डाल देती है। सुल्तान महमूद बारगाह शेख से नई तरबियत और नए हौसले लेकर उठा और अपने लश्कर जरार के साथ पेशावर की तरफ बढ़ने लगा। सुल्तान महमूद ने ये जंगी सफर शदीद मजबूरी की हालत में इख्तियार किया था। वली गजनी के वहम गुमान में भी नहीं था कि शिकस्त खोरदा जयपाल इस तरह अचानक पलट पड़ेगा और उलझी हुई सियासी सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इस वक्त सुल्तान महमूद की तमाम तर तवज्जो बुखारा, अजरबैजान और फारस के इलाकों पर मरकूज थी। महमूद दिली तौर पर चाहता था कि वो खलीफा बगदाद कादिर बिल अब्बास को वलीमियों के असरात से निजात दिलाए। इस इशराक व ताउन की बुनियादी वजह यह थी कि खलीफा बगदाद इसका हम अकीदा था और इसके बरअक्स वलीमी अपने अहद के एतबार से वली गजनी के बदतरीन दुश्मन थे। महमूद का मंसूबा था कि वलीमियों की जवाल पजीर ताकत पर आखिरी भरपूर ज़रब लगाएं और इन बदअकीदा लोगों को हमेशा के लिए खिलाफत बगदाद के इंतज़ामी हलकों से खारिज कर दे। मगर बरहमन हुक्मरान राजा जयपाल की अचानक यलगार ने महमूद के मंसूबों को दरहम भरम कर दिया था। लमगान के मुहाज पर जयपाल और हिंदुस्तान के मुत्तहिद अफवाज की जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद पूरे मुल्क में संगठन की तहरीक इंतहाई जोर शोर के साथ शुरू हो गई थी। इसके अलावा बुद्ध मजहब के आलिमों और हिंदू पंडितों के दरमियान सदियों से होने वाले मनाजरे भी मुलतवी कर दिए गए थे। ये अजीब बात थी कि हिंदुओं के हजारों फिरके जो सैकड़ों साल से आपस में दस्त व गिरबा रहते थे, अपने तमाम इख्तलाफात भूल कर सुल्तान महमूद को शिकस्त देने के लिए एक मरकज पर जमा हो गए थे। अमीर सुब्तगिन की बेवक्त मौत ने राजा जयपाल के हौसलों को नई जिंदगी बख्शी थी। वो महमूद को खरासान, बल्ख, हेरात और सिस्तान के मुहाजों पर उलझा हुआ देख रहा था और हर घड़ी इस खबर का मुतवक्के रहा था कि या तो वली गजनी शिकस्त खाकर मैदान कारजार में मारा जाए या फिर गुजरे वक्त के साथ इसकी फौजी ताकत कमजोर से कमजोर तर होती जाए। लेकिन इन्हीं ख्वाबों और ख्वाहिशों के हुजूम में राजा जयपाल बड़ी खामोशी से फौजी तैयारियां करता रहा था। पंजाब जैसे वसील अरीज और जरखेज तरीन इलाके का हुक्मरान राजा जयपाल हिंदुस्तान के तमाम राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर फरमारवा था। उसे 2 बार अमीर सुब्तगिन के हाथों शिकस्त खाने पर बड़ी नदामत थी। वो अपना खोया हुआ वकार बहाल करने के लिए महमूद को शिकस्त देकर गजनी पर कब्जा कर लेना चाहता था। जयपाल की नज़र में महमूद नौउमर भी था
اور نا تجربہ کار بھی۔ دوسرے یہ کہ ملت اسلامیہ شدید اختلافات کا شکار بھی تھی، جس کی وجہ سے ولی غزنی مختلف محاذوں پر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ جے پال نے اپنی دانست میں مناسب ترین وقت کا انتخاب کیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب کی بار محمود کو نہ صرف بدترین شکست سے دوچار کر دے گا بلکہ اپنے عزت اور وقار کی بحالی کے ساتھ ساتھ اپنی مملکت کے رقبے میں بھی غیر معمولی اضافہ کر لے گا۔ العرض یہی خوش فہمیوں اور خوابوں میں گھرا ہوا جے پال 1.5 لاکھ سوار اور 300 جنگی ہاتھی لے کر دریا سندھ کو عبور کر گیا۔ دوسری طرف سلطان محمود محض 10,000 سپاہیوں کے ساتھ راجہ جے پال کی یلغار کو روکنے کے لیے برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔ اس جنگ میں سردار امین الدین بلرام سنگھ بھی پورے جوش و جذبات کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ جب راستوں کا غبار جھٹ گیا اور سپاہیوں نے دم لے لیا تو محمود کو راجہ جے پال کی اسیر قوت کا صحیح اندازہ ہوا۔ اعداد و شمار کے اعتبار سے دونوں لشکر میں کوئی توازن نہیں تھا۔ سلطان محمود نے اپنے فوجی سرداروں کی طرف دیکھا جن کے چہروں سے دبی دبی گھبراہٹ اور پریشانی نمایاں تھی۔ سلطان ذی شان شاید ہماری جنگی منصوبہ بندی میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ کچھ فوجی سردار مبہم الفاظ میں اپنی قلیل افواج کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اپنے سردار کے تھکے ہوئے چہرے اور اترے ہوئے چہرے دیکھ کر محمود بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ولی غزنی نے حقیقت حال کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ دراصل اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ راجہ جے پال اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوگا۔ ولی غزنی بہت دیر تک اپنے خیالات میں غرق رہا۔ اس کے چہرے پر فکر کے ابھرے ہوئے سائے سرداران قوم کو بتا رہے تھے کہ راجہ جے پال کی افرادی قوت دیکھ کر سلطان محمود کا ذہن الجھ گیا ہے۔ یکایک ولی غزنی کی حالت میں عجیب سا تغیر نمایاں ہوا۔ سلطان محمود نے نظام شاہ کی تیز سرگوشی سنی۔ وہ سلطان کو مخاطب کر کر کہہ رہے تھے، محمود اگر تو اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہے تو بت پرستوں کی افرادی برتری کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تو نے ہوس اقتدار میں شمشیر کھینچی ہے تو پھر اللہ بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے سربلندی بخشے اور جسے چاہے ذلت دے۔ محمود نے اپنے خیمے میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں نظام شاہ کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ولی غزنی فوراً ہی سمجھ گیا کہ یہ تائید غیبی ہے اور اسے نظام شاہ کی آواز کے ذریعے ہدایت دی گئی ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور میدان جنگ میں چلا گیا۔ ولی غزنی نے اپنے سپاہیوں کے سامنے مختصر سی تقریر کی اور کئی بار نظام شاہ کے وہی الفاظ دہرائے جو اس نے سرگوشیوں میں سنے تھے۔ اپنے امیر کی تقریر سن کر مجاہدین اسلام کے چہروں پر خون دوڑنے لگا۔ وہ یک زبان ہو کر بلند آواز میں کہنے لگے، سلطان ذی وقار، ہم اللہ ہی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا کارساز اور مشکل کشا ہے اور اللہ ہی محافظ و نگہبان ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری بڑائی ہے اور تمام نصرتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ہم غرور و تکبر کی بات نہیں کرتے مگر سلطان یقین رکھیں کہ راجہ جے پال کی آنکھیں ہماری پشت نہیں دیکھیں گی۔ اس جنگ کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو مگر دشمنوں کو بلا تاخیر ہمارے سینے پر زخم ہی دینے پڑیں گے۔ یہ بڑا عجیب عہد تھا جسے سن کر محمود پر سرشاری کسی کیفیت طاری ہو گئی اور پھر اہل ایمان نے اپنے عہد اس طرح نبھائے کہ راجہ جے پال کی 5 سالہ فوجی تیاری 5 دن کے اندر خاک میں مل گئی۔ مجاہدین اسلام کے سامنے اس کی 1.5 لاکھ فوجی کاغذ اور لکڑی کے کلہاڑے تھے اور مسلم تیر اندازوں کے مقابلے اس کے 300 ہاتھی بھیڑ بکریاں قرار پائے تھے۔ جب راجپوت سپاہی کٹے ہوئے درختوں کی طرح زمین پر گر پڑے تو راجہ نے پھر ایک بار میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر محمود کے جانثاروں نے برہمن حکمران کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور انجام راجہ جے پال کو اس کے 15 سرداروں کے ساتھ گرفتار کر کے ولی غزنی کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ محمود راجہ جے پال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر بہت خوش تھا کہ آج ہندوستان کا سب سے بڑا بت توڑ دیا گیا تھا۔ برہمن حکمران کی باقی فوج اور اس کا بیٹا آنند پال فرار ہو کر لاہور کی طرف بھاگ گیا مگر محمود جے پال کو لے کر غزنی پہنچا اور دربار عام آراستہ کیا۔ سردار امین الدین تمہاری بیوی اور بچے کا قاتل حاضر ہے۔ سلطان محمود نے سپہ سالار بلرام سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم جے پال کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ سردار امین الدین بلرام سنگھ اپنے نشست سے اٹھا اور ایک عجیب شان مردانہ
روانگی کے ساتھ چلتا ہوا ولی غزنی کے تخت کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ میں سلطان معظم کی بلند کرداری کو سلام کرتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ان سے زیادہ اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والا کوئی دوسرا حکمران نہیں دیکھا۔ سردار امین الدین انتہائی پرجوش اور جذباتی لہجے میں بول رہا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں سرے میدان جے پال کا مقابلہ کروں اور اس کے خون سے اپنے ناسودہ جذباتوں کی پیاس بجھاؤں، مگر قسمت نے میرے حق میں فیصلہ صادر نہیں کیا۔ بے شک سلطان محترم کی نوازشوں کے طفیل میرا بدترین دشمن میری تلوار کی زد پر ہے، مگر اپنی فطرت کو کیا کروں کہ میں اتنے کمزور انسان پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ کہتے کہتے سردار امین الدین کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ میں اپنی بے گناہ بیوی اور معصوم بچی کے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ اب راجہ جے پال سلطنت غزنی کا مجرم ہے، سلطان والا اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ اتنا کہہ کر سردار امین الدین الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی نشست پر جا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دربار پر گہرا سکوت طاری رہا، پھر محمود نے سلطانی نقیب کو اشارہ کیا۔ نقیب نے بآواز بلند راجہ جے پال کی بدعہدی اور اسلام دشمنی کی تفصیلات بیان کی۔ پھر نقیب خاموش ہوا تو سلطان محمود انتہائی غضبناک لہجے میں راجہ جے پال سے مخاطب ہوا، اپنی بدعہدیوں اور عیاریوں کو یاد کر اور پھر بتا کہ مسلمانوں کا یہ امیر تیرا کیا سلوک کرے۔ حالات اسیری میں راجہ جے پال کا سارا برہمنی غرور ریت کے ذروں کی طرح بکھر گیا تھا۔ میں اپنی تمام گزشتہ خطاؤں پر بہت نادم ہوں، اے سمراٹوں کے سمراٹ۔ جے پال کا لہجہ خوشامدانہ تھا اور آواز موت کے خوف سے لرز رہی تھی۔ ایک بار اور مجھے معاف کر دیا جائے، میں اپنی آخری سانس تک سلطان کا وفادار رہوں گا۔ پنجاب کو غزنی کا ایک صوبہ سمجھ کر حضور والا کی طرف سے حکمرانی کے فرائض انجام دوں گا اور پابندی کے ساتھ ہر سال خراج کی مقررہ رقم ادا کرتا رہوں گا۔ محمود کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے وزیر سلطنت کو حکم دے کر کاغذ قلم اور دوات فراہم کروائیں۔ پھر جب تینوں چیزیں مہیا ہو گئیں تو ولی غزنی راجہ جے پال سے مخاطب ہوا، اس کاغذ پر تحریر کر میں دنیا کا حقیر ترین انسان ہوں اور میری ناکام اور نامراد زندگی کو سلطان کی بارگاہ کرم کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور یہ بھی لکھ کہ مسلمانوں سے زیادہ حوصلہ مند، اعلیٰ ظرف اور دشمن کو معاف کرنے والی قوم اس دنیا پر نہیں آئی۔ راجہ جے پال کو ہر حال میں زندگی پیاری تھی، اس لیے ذلت آمیز عبارت تحریر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر محمود نے اپنے ایک جلاد کو حکم دیا کہ وہ جلتے ہوئے فولاد سے راجہ جے پال کی پیشانی داغ دے تاکہ اس کے اہل قوم اسے دیکھیں تو بے ساختہ پکار اٹھیں کہ وہ آ رہا ہے سلطان محمود غزنوی کا غلام۔ جے پال نے گداگرانہ لہجے میں التجا کی کہ اس کی سزا موقوف کر دی جائے، مگر ولی غزنی نے بڑی حقارت سے برہمن حکمران کی یہ درخواست مسترد کر دی اور کچھ دیر بعد دربار میں راجہ جے پال کی دردناک چیخ گونجنے لگی۔ پھر برہمن حکمران داغدار پیشانی اور غلامی کا توق لیے ہوئے لاہور پہنچا۔ جے پال کا بیٹا آنند پال باپ کی واپسی پر بہت خوش تھا۔ خود راجہ جے پال بھی اپنی جان بچ جانے پر بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہا تھا، مگر اچانک اسے ایک نئی مصیبت نے گھیر لیا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جو ہندو راجہ مسلمانوں سے شکست کھا جائے یا ان کی قید میں رہا ہو، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ لوگوں پر حکومت کر سکے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو آگ کے سوا کوئی دوسری شے ختم نہیں کر سکتی۔ جے پال چونکہ محمود سے دوبارہ شکست کھا چکا تھا، اس لیے آگ کی سزا اس کا مقدر بن گئی تھی۔ وہ بڑے عجیب لمحات تھے جب برہمنوں کا بے رحم قانون اپنے آتشی ہاتھ کھولے ہوئے ایک دوسرے برہمن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راجہ جے پال ایک ناقابل بیان عذاب میں مبتلا تھا۔ اگرچہ سلطان محمود غزنوی نے آخری حد تک ذلیل و رسوا کرنے کے بعد اس کی جان بخشی کر دی تھی، لیکن برہمن حکمران اس معافی کو بھی اپنے سیاسی شاطرانہ چالوں کا نتیجہ سمجھ رہا تھا۔ ولی غزنی کے سلسلے میں راجہ جے پال کا عیار ذہن پھر کوئی ہیلا تلاش کرنے والا تھا، مگر برہمنوں کے بنائے ہوئے قانون نے اسے جکڑ لیا۔ وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں انتہائی ذلت آمیز معافی نامہ تحریر کرنے اور پیشانی اقتدار پر غلامی کی مہر سجانے کے باوجود خوش اپنے وطن لوٹا تھا، مگر ابھی جے پال نے سکون اور اطمینان کی چند سانسیں بھی نہیں لی تھی کہ ریاست کے راجپوت سردار صدیوں پرانے ہندو قانون کی ایک خاص شق کے بارے میں سرگوشی کرنے لگے، اور پھر پنجاب کے حکمران جے پال کو کھلے لفظوں میں بتا دیا گیا کہ دردناک موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اپنی ہی قوم کے بنائے ہوئے قانون کا حوالہ سن کر جے پال کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ ایسا عجیب کھیل کھیلے گی۔ جب شکست خوردہ حکمران کو عذاب کے اس نرغے سے نکلنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آئی تو اس نے اپنی سلطنت کے چند بڑے پجاریوں کو خلوت میں طلب کیا اور پھر ان بوڑھے برہمنوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اور دوسرے برہمنوں کو اپنے دور حکومت میں کس قدر
आसाइशें मुहैया की हैं। उम्र रसीदा पुजारियों ने असबात में सरों को जुम्बिश दी और सवालिया नजरों से फरमारवा की तरफ देखा। मैं जानता हूँ कि तुम हिंदू धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी हो। राजा जयपाल ने मुसलतन खुशामदाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, कल तक मैंने अपने भरपूर वसाइल के साथ देवताओं को खुश करने के लिए तुम्हारी खिदमत की, मगर आज इंतहाई मजबूरी की हालत में तुमसे अपनी इन्हीं खिदमत का सिला मांगता हूँ। महाराज आप हुक्म दीजिए। ब्राह्मण पुजारियों ने बैक जबान कहा, हम लोग आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मैं तुमसे धन दौलत नहीं मांगता। राजा जयपाल समझ रहा था कि ब्राह्मण पुजारी इसकी मुश्किल आसान कर देंगे, इसलिए पुरुमीद लहजे में कहने लगा, मैं तुमसे तुम्हारे ज्ञान का सवाल करता हूँ कि अब तुम्हारी अकल ही मुझे आग के अजाब से बचा सकती है। तुम तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान हो, यकीनन तुम्हारे जहन में ऐसा कोई नुक्ता महफूज होगा जो मुझे भड़कते हुए शोलों से निजात दिला सके। राजा जयपाल किसी भिखारी की तरह ब्राह्मणों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। पुजारियों ने बड़ी हैरत से राजा जयपाल की तरफ देखा। अब ब्राह्मणों की समझ में आया था कि मगरूर और बददिमाग राजा इनसे इस कदर गदागराना लहजे में क्यों बात कर रहा है। सम्राट, इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते। तमाम पुजारियों ने अपने हाथ जोड़ दिए। ये कानून तो आकाश पर बनकर आया है, हम धरती वाले इसे किस तरह बदल सकते हैं। ब्राह्मणों ने खुले अल्फाजों में अपनी मजबूरियों का इजहार कर दिया था। फिर भी मेरे बचाव का कोई रास्ता निकालो। राजा जयपाल ने पुजारियों के पांव पकड़ लिए थे। ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है, देवताओं का इससे अटूट रिश्ता है, वो भगवान के फैसलों को भी बदल सकता है। नहीं महाराज, ये कहकर हमें गुनाहगार ना कीजिए। ब्राह्मणों ने अपनी हवाओं का रुख देखते हुए अपनी गर्दनें झुका ली थी। पुजारी जानते थे कि अब जयपाल को आग के अजाब से निजात नहीं मिल सकती, फिर भी वो कोई जारहाना बात करके इस हुक्मरान खानदान से किसी किस्म की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। इस वक्त सियासत के दो ग्रोहों में अय्यारी और दुनियादारी का मुकाबला हो रहा था और ब्राह्मण पुजारी बहरहाल राजा जयपाल से बड़े सियासतदान थे। सम्राट, गीता और वेदों का कोई श्लोक होता तो हम अपनी अक्लों की ताकत से इसका मफहूम बदलने की कोशिश करते, बात को कहीं से कहीं पहुंचा देते, मगर ये तो एक खुला हुआ अकीदा है, हम इसे कैसे बदल डाले। नहीं महाराज, ये पाप हमसे नहीं होगा, और अगर हम आपकी खातिर ये अपराध कर भी लें तो दूसरे ब्राह्मण हमें नहीं छोड़ेंगे। पुजारी एक नाकाबिले तस्खीर दलील पेश कर रहे थे। इस कानून से तो पूरी प्रजा वाकिफ है, हम किस किस को समझाएंगे और हमें कौन सुनेगा। राजा जयपाल ने पुजारियों को कीमती ज़र जवाहिर की पेशकश भी की, मगर वो इनकार करते रहे। यहाँ तक कि पंजाब के हुक्मरान ने गुस्से में आकर ब्राह्मण ज्ञानियों को अपने खलवत कते से निकाल दिया और एक बार फिर खुद ही इस मसले का हल ढूंढने लगा। राजा जयपाल ने अपने असाब को पुरसुकून रखने के लिए सारी रात शराब पी और कानून शिकनी के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करता रहा कि काश मैं मुसलमान हो जाता और इस तरह इनकी जिंदगी में आग के अजाब से महफूज रहता। मगर फिर थोड़ी देर बाद ही अपने जहन से इन परेशान ख्यालों को झटक देता और बुड़बुड़ाने लगता, इक़्तिदार के बगैर भी क्या जिंदगी। फिर जब वहशत दिल हद से बढ़ी तो राजा जयपाल अपने वली अहद सल्तनत आनंद पाल को मुखातिब करके खुशगवार लहजे में कहने लगा, बेटे तुम ही अपने बाप की मुक्ति के लिए कोई रास्ता निकालो। आनंद पाल ज़ाहिर बहुत गमज़दा नजर आ रहा था, मगर इसकी दिली ख्वाहिश यही थी कि जयपाल जल्द अज जल्द परलोक सुधार जाए और वो खुद दौलत और इक़्तिदार की भरपूर लज्जत हासिल कर सके। शौक़ हुक्मरानी भी क्या शय है कि बेटा बाप की मरने की दुआएं कर रहा था। पिताजी, आपका ये दास आकाश की बिनती को कैसे बदल सकता है। अनंत पाल बड़े अय्याराना लहजे में बोल रहा था, अब इसका एक ही उपाय है कि मैं आपकी जगह इस दहकती हुई अग्नि में जल जाऊं। अनंत पाल ने इंतहाई जानिसारी का मुजाहरा किया था, लेकिन इस पर यह हकीकत खूब रोशन थी कि हिंदू धर्म के मुहाफिज उसके बलिदान को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं मेरे बेटे, ये मुमकिन नहीं, तुम सदा सुखी रहो। मेरा क्या है, मुझे तो एक दिन संसार से जाना ही पड़ेगा। अगरचा राजा जयपाल अपने बेटे को दराज उम्री की दुआएं दे रहा था, लेकिन इसके दिल की गहराइयों में यही एक तमन्ना करवटें ले रही थी कि काश ऐसा होता और हिंदुओं का कानून इसके बजाय अनंत पाल की कुर्बानी को तस्लीम कर लेता। फिर जयपाल के लिए फरत और निजात के तमाम रास्ते बंद हो गए और ब्राह्मण पुजारियों के हुक्म पर एक मैदान में हजारों मन लकड़ी जमा करके आग लगा दी गई। कानून के मुताबिक इस आग को 3 दिन तक मुसलसल भड़कना था और फिर चौथे दिन जयपाल को इसकी खुराक बन जाना था।